پیاری لڑکی، کسی کم ظرف پر اپنی محبت نچھاور نہ کرنا۔ جو تمہاری توجہ پانے کے لیے آسمان جیسی کوشش نہیں کر سکتا، وہ تمہارا آسمان کیسے بن سکتا ہے؟ معجزے ہر شخص کو راس نہیں آتے، اور تمہاری محبت معجزاتی ہے۔ لوگوں کو کھونے سے نہ ڈرو، بلکہ ڈرو اس بات سے کہیں تم لوگوں کو خوش کرتے کرتے خود کو نہ کھو دو۔ کچھ لوگ برداشت کی انتہا پر ہوتے ہیں، جو اپنے دکھ سناتے ہوئے یوں ہنستے ہیں کہ سننے والا رو پڑے۔ تمہاری کہانی اس لیے یہاں رک گئی ہے کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ تم اس کا اگلا حصہ خود لکھو۔ جسے تم تاخیر سمجھ رہے ہو، وہ دراصل دعا کا موقع ہے، تو پھر اٹھاؤ ہاتھ اور اپنا نصیب بدل دو۔ پاکیزہ ترین محبت یہ ہے کہ تم کسی شخص سے محبت کرو یہ جانتے ہوئے کہ وہ تمہارا نہیں ہو سکتا، اور اسے خوش دیکھنے کی تمنا کرو۔ ٹینشن، بے چینی اور ڈپریشن تب ہوتی ہے جب ہم دوسروں کو خوش کرنے میں اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ محبت کا اظہار تبھی کرو جب اسے نبھا سکو، بعد میں مجبوریوں کا سہارا لے کر کسی کو چھوڑ دینا وفاداری نہیں۔ اگر آپ نے کسی کے کردار کا اندازہ لگانا ہے تو یہ دیکھو کہ وہ ہنستا کس بات پر ہے۔ عورت کتنی بھی نازک اور ڈرپوک ہو، جب ماں کی روح میں آتی ہے تو پوری دنیا سے اکیلے ہی لڑ جاتی ہے۔ اپنے آپ کو ماضی کا قیدی نہ بناؤ، وہ زندگی کا سبق تھا، کوئی عمر بھر کی سزا نہیں۔ سچی محبت تو وہ ہے جس میں محبوب سامنے ہو اور اس کو نظر اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہ ہو۔ انسان غم کی گرفت سے کبھی نہیں نکلتا، خوشی محض تھکان اتارنے کا وقفہ ہے۔ لوگوں نے کہا جو تم مانگ رہے ہو یہ تو ناممکن ہے، اور تم نے مان لیا اور اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا۔ کیا تم جانتے نہیں، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، دعاؤں کو سننے اور قبول کرنے والا ہے، بڑی طاقت اور قوت رکھنے والا ہے۔ انسان جب اندر سے ٹوٹ جائے تو کسی بھی ماحول سے خوش نہیں ہوتا، چاہے اس کے پاس بہت ہی محبت اور احساس کرنے والے لوگ ہی کیوں نہ ہوں۔ جب ہم محبت کو ناپ تول کرنے لگتے ہیں یا اس کے درجے مقرر کرنے لگتے ہیں، تب تو محبت ہاتھوں سے نکلنے لگ جاتی ہے اور ایک دن ہم محبت سے ہاتھ ڈھو بیٹھتے ہیں۔ افسوس یہ وہ معاشرہ ہے جہاں لوگ گن اٹھانے والے کو گندا سمجھتے ہیں۔ اپنی بےعزتی کا جواب اتنی عزت سے دیں کہ سامنے والا خود ہی شرمندہ ہو جائے۔ لوگوں کو جج کرنا چھوڑ دو، تم نہیں جانتے ہر کوئی اپنے اندر کیسی جنگ لڑ رہا ہے۔ روتا وہ انسان ہے جس نے رشتہ دل سے نبھایا ہو، ورنہ مطلب کا رشتہ رکھنے والوں کی آنکھوں میں نہ تو شرم ہوتی ہے نہ تو پانی۔ محبت خوبصورت نہیں ہوتی، نبھانے والے اسے خوبصورت بناتے ہیں۔ محبت میں ایک چنتے ہیں اور باقی سارا جہان چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ یہ ایک شخص ہی سارا جہان بن جاتا ہے۔ بار بار آنسو صاف کرنے سے بہتر ہے کہ زندگی سے اس کا صفایا کر دیں جو آنسوؤں کا سبب بن رہا ہے۔ اگر کوئی عورت تمہاری طرف رجوع کرتی ہے تو پھر اس کی خاطر مر جاؤ، کیونکہ کوئی بھی عورت کسی مرد میں تب تک دلچسپی نہیں لیتی جب تک وہ مرد اس کی نظروں میں تمام مردوں سے عظیم نہ ہو۔ جو لڑکیاں میکہ بساتی ہیں وہ کبھی بھی اپنا گھر نہیں بسا سکتیں۔ کم بولنے والا لڑکا اور زیادہ بولنے والی لڑکی ایک مکمل جوڑی ہوتی ہے۔ کسی کی بدتمیزی سے مت گھبرائیں، وہ بس اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ سمجھداری اسی میں ہے کہ آپ انہیں پہچان کر آگے چل دیں۔ کتابوں کی اہمیت اپنی جگہ، سبق اصل میں وہی یاد رہتا ہے جو وقت اور لوگ سکھاتے ہیں۔ زندگی آخر کار رلا ہی دیتی ہے، پھر چاہے ہم اپنے ماں باپ کے کتنے ہی لاڈلے کیوں نہ ہوں۔ تنہائی کا زہر بہت جان لیوا ہوتا ہے، امن انسان ہر زہر نہیں سہ سکتا، اور جو یہ زہر سہ جائے وہ انسان عام نہیں ہو سکتا۔ آپ صرف ان لوگوں کی نظروں میں باغی ہیں
جو آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اگر تم اپنی زندگی جیت چکے ہو تو تم موت کو خوش آمدید کہو گے۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کو اچھے سے سمجھ لینا سمجھدار لوگوں کی نشانی ہے۔ خود کو سمجھنے کے باوجود بھی جو لوگ اپنی اصلاح نہیں کرتے یقیناً وہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم اچھائی اس وقت کرتے ہیں جب برائی کے قابل نہیں رہتے۔ مرد ایسی عورت کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا جس عورت نے مرد کے ساتھ دو کام کیے ہوں، جس عورت نے مرد کا برے وقت میں ساتھ نہ چھوڑا ہو اور مرد کا ہمیشہ عزت و احترام کیا ہو۔ جو زندگی اپنے لیے روٹی کمانے اور روٹی کھانے تک محدود ہے وہ زندگی نہیں عمر کہلاتی ہے۔ جب دلیل غلط ثابت ہو جائے تو پھر غصہ خود بخود اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ اگر آپ نے کسی کے کردار کا اندازہ لگانا ہے تو یہ دیکھو کہ وہ ہنستا کس بات پر ہے۔ چیخ و پکار انسان کے وقار میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ لوگوں کو اپنی خاموشی سے خوف زدہ کرنا سیکھو۔ عورت کی قسمت کا انحصار اس کی تعلیم یا خوبصورتی پر نہیں بلکہ اس کی زندگی میں آنے والے مرد پر ہوتا ہے۔